بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء وقال تعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی جو اللہ کے 99 نام ہیں ان کے بارے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے کچھ عرض کر رہا تھا، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفتی نام کی معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو گہرائی سے جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہمارے دلوں میں آتی۔ بچپنے سے اب تک ہم یہ سنتے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن کون سے نام کی کیا صفت ہے اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوگی۔ اس لیے جی چاہا اور مناسب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 نام کے بارے میں کچھ دینی معلومات عرض کی جائے تاکہ اللہ کی پہچان بڑھے، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت میسر ہو گئی اس کو اللہ کی محبت بھی آنا شروع ہو گئی، اور اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت تک پہنچاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ درجہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصود ہے۔ اس لیے اللہ کی پہچان ہی بنیادی چیز ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو پایا انہوں نے اللہ کی پہچان حاصل کر کے اس کو پایا، اور جو لوگ اس راہ میں ترقی نہیں کر سکے ان لوگوں کو اللہ کی کما حقہ معرفت اور پہچان نہیں ہو سکی۔ گزشتہ مجلس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفتی نام الرحمن اور الرحیم ان کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام الرحمن اور الرحیم اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جب بندوں سے پڑھوایا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا، وہاں بھی رحمان رحیم آ گیا، لیکن پھر جب سورہ فاتحہ شروع کروایا تو صرف ایک آیت کا فاصلہ بیچ میں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر واپس الرحمن الرحیم پڑھوایا۔ بار بار اللہ کے ان دونوں ناموں کو ذکر کیے جانے کی وجہ سے انسان کے دل میں اپنے رب سے انس بڑھتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ کی رحیم اور رحمان والی صفت کا استحضار رکھنے کی وجہ سے عبادتوں کا ذوق بڑھتا ہے، اور انسان کو عبادتوں کے اندر حلاوت اور مٹھاس آنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں معمول ہے کہ اللہ کی رحم اور اس کی رحمت کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اللہ کے حوالے سے مایوسی نہ چھائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف ہمارے دلوں کی رغبت بڑھے۔ معزز ماں بہنوں، اسی لیے
گزشتہ مہینے کے اندر جو رحمان و رحیم پر ایک مرتبہ بات چیت ہو چکی، مگر جی چاہا کہ اس رحمان و رحیم کے نام کی گہرائی کو اس مجلس میں اور ذکر کیا جائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رحمت کے واسطے سے آئے۔ اللہ کرے ان دونوں ناموں کے تعلق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گہرائی رکھی ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر یہ لکھوا رکھا ہے کہ میری رحمت، میری مہربانی وہ میرے غصے پر بڑی ہوئی ہے۔ رحمان کا مطلب ہی ہوتا ہے بڑا مہربان، اور رحیم کا مطلب ہی ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کی صفت رحیمیت، اس کی مہربانی کی صفت ہمارے رگو پے میں پیوست ہو جانی چاہیے۔ کئی ایک روایتوں اور ارشادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی رحمت کو کھولنے اور امت کے سامنے اس کو رکھنے کی محنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آج آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر رکھے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں 100 حصوں پر ہیں، ان میں سے رحمت اور مہربانی کا ایک حصہ اس نے دنیا کے اندر اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے جنات، انسان، یہ چوپائے اور یہ چھوٹے چھوٹے جانور سب آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ مائیں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، چاہے انسانوں میں ہو، چاہے جنات میں ہو، چاہے یہ چوپایوں کے اندر ہو، چاہے یہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے اندر ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس 100 حصے میں سے ایک رحمت کا مظہر ہے۔ ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری، اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اپنے پاس باقی رکھے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن گنہگار بندے آئیں اور اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں کے حصوں کو ان پر برسائے۔ معزز ماں بہنوں، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ آج جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کئی سینکڑوں سال گزر گئے، اور آئندہ قیامت آنی ہے تب تک نہ جانے اور کتنے سال گزریں گے، اور ہر زمانے کے اندر نہ جانے کتنی اولاد انسانوں میں، جانوروں میں اور ان کیڑے مکوڑوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں کا یہ ایک حصہ ہے جس کی بنیاد پر ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگرچہ محلے کے بچے گائے کے چھوٹے سے بچھڑے کو لکڑی کے ذریعے سے مار کر بھگائیں، لیکن یہی بچہ، یہی بچھڑا جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے چاٹ کر اس سے محبت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ پرندے بھی ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں۔ اتنی بڑی محبت پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک جو قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں کا صرف ایک حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے بقیہ 99 حصے رحمت کتنے زیادہ ہوں گے، اور یہ رحمت کے ان حصوں پر نظر کرنے کی وجہ سے انسان کی امید بنتی ہے کہ میں بھلے بڑا گنہگار ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں عمر گزاری، لیکن اگر میں بڑا گنہگار ہوں تو میرا رب اتنا ہی زیادہ رحیم بھی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ جب 99 حصوں کو، رحمت کے اور مہربانی کے 99 بھاگوں کو وہ بہائے گا، اور اس کا سمندر اور ٹھاٹھے مارتا سمندر لوگوں کے بیچ چلے گا، تو بڑے بڑے گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اسی نے دھارس دلا رکھی ہے گنہگاروں کو، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے گنہگار بندے مجھ سے بپھرے نہیں، بلکہ میری رحمت اور میری مہربانی کے امیدوار رہیں۔ اگر انسان شرابی کبابی بھی ہے، اپنی پوری عمر اس نے گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اس کے پاس ایک
بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا تنکا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے۔ اسی مہربانی نے بہت سارے لوگوں کی سانسوں کو آج آنا جانا باقی رکھا ہے۔ بہت سارے گنہگاروں کی زندگی میں کچھ لطف باقی ہے تو رب کی مہربانی کا یہ لطف باقی ہے۔ جتنا بھی ہو، میں نے بھلے اپنے رب کے حوالے سے بغاوت کا معاملہ کیا، لیکن میرا رب مہربان ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی میرے ساتھ رحم و کرم کا اور مہربانی کا اور اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرمائے گا۔ معزز ماں بہنوں، یہ روایتیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارے دل میں اگر گناہ کرتے کرتے اللہ سے آس ٹوٹ چکی ہو تو ہم کو اللہ سے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ ہماری آس، ہمارے ارمان اپنے رب سے ہمیشہ بندے رہنے چاہیے۔ آپ دنیا میں سب سے نا امید ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن بندے کی ایمانی شان کی آواز ہے کہ وہ اپنے رب کی مہربانی سے کبھی مایوس نہ ہو۔ معزز ماں بہنوں، ہمارے ماں باپ سے ایک مرتبہ ہم لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے رب سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ یہاں ہمارے بزرگوں کی جو شانیں تھیں وہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا جی بھر آتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں گناہ کمائے، لیکن رب تعالی ہمارے سارے گناہوں پر اپنا معافی کا قلم پھیرنے کے لیے انشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میرے جی کی چاہت ہے کہ میرا حساب میرے ماں باپ کے حوالے بھی کل نہ کیا جائے، میرے اللہ کے حوالے کیا جائے۔ ممکن ہے میرے ماں باپ میری پکڑ کر لیں، لیکن میرا رب بہت مہربان ہے۔ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ کو اگر کسی ذات سے امید ہے تو میرے پروردگار سے، میرے پیدا کرنے والے سے، میرے خالق سے، میرے رب سے مجھ کو زیادہ امید ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ویژن کیسے ہوا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کو بھی حساب میرا سونپا جائے میں نہیں چاہتا، وہ بھی کبھی کبھی پکڑ کر لیتے ہیں، مواخذہ اور پرشش کر لیتے ہیں، لیکن میرا رب ہے، اس کے یہاں مہربانیوں کے اتنے خزانے ہیں، میرے ماں باپ کو اس میں کا ایک حصہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس رحیم اور رحمان والی صفت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ ایک موقع انسان کی زندگی میں معزز ماں بہنوں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان گناہ کراتے کراتے پھر انسان کے دل میں اللہ کی رحمت سے مایوسی لانا شروع کر دیتا ہے، اور انسان جس دن سے مایوسی کے میدان کے اندر گر گیا، گنہگاری میں وہ جتنا دور تھا اس سے کہیں زیادہ دور مایوسی کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان بڑا گنہگار ہے لیکن اپنے رب سے امیدوار ہے تو انشاءاللہ وہ اتنے گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں نہیں ہے جتنا وہ مایوسی کے میدان میں اور گھاٹی کے اندر چلا گیا، وہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کو بہت تاکید سے کہوں گا کہ جب بھی کبھی شیطان ہمارے دل کے اوپر مایوسی کے ایسے بادل جو ہے وہ گھٹا ٹوپ چھوانے لگے اور اس کے اوپر جو ہے ڈالنے لگے تو ہمیشہ رحمان و رحیم کی صفت کا سہارا لو اور شیطان کو یہ کہہ کر بھگاؤ کہ ٹھیک ہے میں بڑی گنہگار ضرور سہی لیکن میرے رب کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں۔ آپ اگر اس کا استحضار کرنے لگو گی انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹیں گے۔ رب تعالیٰ کی رحمان والی اس صفت کے تذکرے اور اپنے دل میں اس کی ہمیشہ جگائی ہوئی یاد کی بنیاد پر اللہ کی محبت قائم ہوگی، اور انسان دنیا میں گناہ جو کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس میں اپنے رب کی محبت کی کمی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کی محبت 100% قائم ہو جاوے تو دنیا سے گناہ ختم ہو جائے۔ آدمی جب بھی گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنے رب کی محبت کو بھولا ہوا رہتا ہے، اس کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کو دل و دماغ سے نکالے ہوئے ہوتا ہے۔ ورنہ سچ ہے جب بھی گناہ کی طرف بڑھتے قدم ہو اور انسان کو رب کی مہربانی یاد آ جائے تو انسان کا جی ہی نہ چاہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے۔ ادھر سے اتنا کرم اور میری طرف سے یہ بغاوت، اتنی شرم بھی میں نہیں رکھ سکتا، انسان کی آنکھیں نہیں دل شرم سے جھک جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے رحمان اور رحیم کی صفت کے سبق کو بھلا دیا ہے۔ یہی وہ رحمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل کے بل بوتے کے اوپر جنت میں نہیں جا سکے گا،
کوئی بھی آدمی چاہے زندگی بھر کتنے ہی عبادتیں اور نیکیاں کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن ینجیہ، جو حضرات عربی جانتے انہیں پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر۔ صحابہ وہاں بیٹھے تھے، تعجب ہوا ان کو، انہوں نے فرمایا حضرت آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جی میں بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا، ہاں البتہ میرا رب اپنی رحمتوں سے مجھ کو ڈھانپ لے، اپنی مہربانی سے مجھ کو ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکوں گا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا کہ جس کی بنیاد پر انسان نہ صرف یہ کہ جہنم سے بچ پائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اکرام کی جگہ، اعزاز کی جگہ جنت کے اندر داخلہ پا سکے گا۔ معزز ماں بہنوں، اسی لیے اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، ہاں ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم عبادت کیے جائیں اور اپنی عمر بھر کی ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے انجام دیتے رہیں، لیکن ہرگز اتنا کانفیڈنس نہ رکھیں کہ میری یہ عبادت اللہ کے یہاں مجھے جنت دلائے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی عبادت و عمل اس کو جنت میں لے ہی نہیں جا سکتا۔ معزز ماں بہنوں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ جس دن ہم کو یہ ہونے لگا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اس دن سے ہماری پستی شروع ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی امام صاحب نے، یعنی سوتے نہیں تھے بالکل، 40 سال تک عشاء کے لیے وضو کیا۔ آدمی سو جاوے تو اس کا تو وضو ٹوٹ جاوے اور دوسرا وضو کرنا پڑے اور اسی عشاء کے وضو سے فجر نہ پڑھ سکے۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، یعنی رات بھر عبادت کرتے تھے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جب کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو 2 رکعت میں پورا قرآن پورا کیا، اور اس کے بعد امام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس میں جو کلمات کہے میری ماں بہنوں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اللہ سے دعا کر کے کہا اے اللہ تجھے جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا الحمدللہ ہم پہچان تو سکے، اس لیے کہ پہچان کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، تو تجھے جیسا پہچاننا تھا ہم پہچان تو سکے، لیکن اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہوئی۔ میری ماں بہنوں، ہما شما کی عبادت کتنی ہے؟ ہم لوگ کس بلبوتے پر یہ استحقاق اور حق رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر جو ہے ہم لوگ جنت میں جا سکیں گے؟ اللہ کی رحمت کا ہر جگہ استحضار ہو۔ آپ گنہگار ہیں تب بھی اللہ کی مہربانی کو یاد رکھو، آپ عبادت گزار ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کو یاد رکھو۔ اس کے بغیر نہ زندگی جو ہماری یہ چل رہی ہے اس میں کوئی چارہ ہے، نہ ہی اخروی زندگی کے اندر کوئی چارہ ہوگا۔ اگر مددگار ہو سکتی ہے کوئی چیز تو رحمت رب، اگر کوئی چیز ہماری نصرت کر سکتی ہے، ہم کو تائید بخش سکتی ہے اور گناہوں سے بچا کر جنت میں داخل کروا سکتی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت، صرف اور صرف اللہ کی مہربانی۔ اس لیے بہت ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ ان دونوں صفتوں کا ورد رکھیں۔ یا رحمان یا رحمان بار بار ہم لوگ اپنی زبان کے اوپر لائیں، یا رحیم بار بار ہم لوگ لائیں، چونکہ جو چیز زبان پر آتی ہے وہ بعد میں آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو زبان سے ذکر کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد دل میں اللہ کی یاد قائم کرنا ہے۔ علماء کے یہاں مشہور ہے یہ جملہ کہ مذکور فی اللسان وہ مذکور فی القلب بنتا ہے۔ دل کے زبان کے اوپر آپ بار بار جس چیز کا تذکرہ کرو گی اسی کا خیال تمہارے دل پر چھائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی انسان دن بھر میں کچھ بولتا ہے تو رات کو خواب کے اندر بھی وہ وہی دیکھتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ زبان پر آنے والی بار بار یہ چیز جو ہے وہ انسان کے خیال بن کر دل پر سوار ہوتی ہے، پھر یہی دل کے خیالات رات کو سپنوں اور خواب کی شکل کے اندر انسان کے سامنے آتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، اس لیے ان دونوں ناموں کا خصوصی ورد رکھا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم مایوس ہوں گے تو تم گمراہ ہو، تم مایوس ہو تو تمہارے اندر کفر کے وائرس ہیں۔ وہی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے جس کے اندر کفر کا وائرس ہو۔ چنانچہ
حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو کہا تھا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر قوم ہی ہوتی ہے، مسلمان کبھی بھی کسی مرحلے کے اندر اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا، رحمت کی آس اللہ سے کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے میری ماں بہنوں ایک بات یاد رکھو، آپ بڑی گنہگار ہو تو بڑا کریم ہے، اس لیے شیطان اگر مایوسی کی فضا قائم کرنا چاہے اس کو لاحول پڑھ کے بھگا دو، چونکہ یہ دوسرا سٹیپ ہے، ایک تو گناہ کروایا، اس میں اس نے ہم کو ہمارے رب سے دور کیا، اور اب گناہ کے بعد مزید دور کرنے کے لیے وہ مایوسی کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جن جگہوں کے اوپر بڑے اچھے اچھے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس جگہ آ کر ہار جاتے ہیں، گنہگار ہیں لیکن مایوس نہیں ہے۔ الحمدللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں میرے رب کی مہربانی کہ بارش برسے گی اور میری اس پلیدی کو، گناہ کی نجاست کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھو۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آپ بڑے گنہگار ہوں تو بھی ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ علماء کے درمیان میں باقاعدہ اس سلسلے میں اختلاف ہوا ہے کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کریم میں آیت کون سی ہے۔ چنانچہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری وہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کہہ دو، اعلان کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم کی اتنی سینکڑوں آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہو سکتی ہے تو وہ یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ معزز ماں بہنوں، آج مائیں اپنی اولاد کو جب کسی گناہ پر دیکھتی ہے، اپنے حکم کی خلاف ورزی کرتی دیکھتی ہے تو اس کو پیار بھی برسانا ہو تو اے میرے بیٹے نہیں بولتی، غصے کے وقت کوئی اے میرے بیٹا نہیں بولتی، ہاں وہ کہے گی کہ بیٹے آئندہ ایسا مت کیا کرو، میرے بیٹے اس طرح کہہ کر وہ جو ہے نہیں پکارا کرتی۔ یہاں اللہ گنہگار بندوں کو کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں۔ نیکوں کو تو کہتے ہیں لوگ کہ جو ہے یہ بڑا وفادار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری، اس یا عبادی کے اندر 50 سال کا گنہگار بھی شامل ہے، 60 سال کا گنہگار بھی شامل ہے، اور اے عمر بھر گناہ کیے ہیں اس کو بھی اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندو۔ میری ماں بہنوں کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ اور واقعی علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں ارجل آیات، سب سے زیادہ رجا اور امید دلانے والی آیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے، اگرچہ محقق علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ امید دلانے والی ایک دوسری آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد آپ کو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز عطا کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے ساری آیتوں کے درمیان میں سب سے زیادہ پر امید آیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ یہ کبھی بھی جہنمی ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ایک بھی امتی جہنمی ہوگا اس کو نکالے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد ہم آپ کو آپ کا جی خوش ہو جائے وہ چیز دیں گے، لہذا تمام امتیوں کا جہنم سے باہر نکلنا اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اس سے زیادہ پر امید آیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہی نکلا میری ماں بہنوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، یہی رحمت
رحمان کے اندر جو ہے کار فرما صفت ہے، رحمت والی ذات، رحمان یعنی سب سے زیادہ بڑی رحمت و مہربانی والی ذات۔ معزز ماں بہنوں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ واقعات کی دنیا میں اگر جائیں تو ایک گنہگار کا جی جو اپنے رب سے مایوس ہونے کی طرف چلا ہو، انشاءاللہ وہ بھی بحال ہو جاوے گا۔ ایسے واقعات ہیں، حدیث شریف میں خود کتنے واقعات ایسے آ گئے ہیں جس میں گنہگاروں کو دھارس دی گئی ہے۔ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے امام غزالی کے حوالے سے وہ قصہ نقل کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم میں ڈالے ہوئے ہوں گے، وہ یا حنان یا منان 1000 سال تک جہنم میں کہتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ لے آؤ اس بندے کو۔ جب وہ بندہ سامنے آئے گا، اللہ فرمائیں گے کیسا پایا ٹھکانہ؟ تو وہ کہے گا اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کو واپس جہنم میں چھوڑ دو۔ جب وہ بندہ جا رہا ہوگا جہنم کی طرف تو وہ مڑ کر دیکھے گا، اللہ بلائے گا بندے کو کہ کیوں مڑ کر دیکھا تم نے؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ایک مرتبہ آپ مجھے باہر نکالو جہنم سے اور پھر واپس جہنم میں بھیجو، اس لیے میں ترس کی وجہ سے جو ہے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو۔ معزز ماں بہنوں، یہ ان گنہگاروں پر برسات ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی جنہوں نے اللہ کا نہیں رکھا، لیکن وہ پھر بھی ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہم نے بندگی کی شان اگر نہیں اپنائی تو وہ انشاءاللہ ربوبیت کی شان باقی رکھے گا۔ وہ بڑا مہربان ہے اور اپنی مہربانی کی برسات گنہگاروں کے اوپر برساوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باسعادت لوگوں میں سے بناوے جنہوں نے اللہ کا رکھا۔ معزز ماں بہنوں، ہماری بندگی یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہمارا رب مہربانی برسا رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ گنہگاری سے دور رہیں، لیکن پھر بھی اگر گنہگاری میں پڑ گئی ہو، آئندہ کے لیے نہ کرنے کے پکے عزم کے ساتھ آپ اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ آپ احادیث کے اندر نظر ڈالتی ہو تو انشاءاللہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے ایسے قصے موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل کو ایک بندے کو پورے محشر میں، بھرے محشر ساری مخلوق کے درمیان بلائے گا اور اس پر نور کا پردہ ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پردے کے اندر اس بندے سے پوچھے گا بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ اب اللہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے کون نہ کہہ سکتا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ مجھ سے ہو گیا تھا گناہ۔ اللہ دوسرا گناہ گنوائے گا، بندے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ جی اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، مسلسل اتنے گناہ گنوا دیے جائیں گے کہ اب یہ بندہ خود اپنے متعلق دل میں شاید یہ فیصلہ کر لے گا کہ اب تو اللہ کا حکم ہونا ہے اور مجھے پاؤں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کا اقرار کروانے کے بعد کہے گا بندے تو نے دنیا کے اندر میرے اتنے گناہ کیے، میں نے تیرے گناہ پر سے پردہ نہیں اٹھایا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ستاری کی میں نے۔ آج محشر کے میدان میں میں نے تجھ کو گناہ کے بارے میں پوچھا تو سارے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نور کا پردہ ڈال کے تجھ کو پوچھا۔ جب میں نے ستاری کی تو میں غفاری بھی کرتا ہوں، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ معزز ماں بہنوں، ہے کوئی اللہ کو پوچھنے والا کہ آپ کیوں مغفرت کرتے ہیں؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ہاں، لوگوں سے ایسا کیوں کیا وہ پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ مالک کل ہے، جو چاہے اپنے بندوں میں تصرف کرے۔ گنہگاروں سے بڑے گنہگار کریمنلوں کو بخش دے اور جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ وہ مالک الملک ہے اور مختار کل ہے، اسی کا بس چلتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ معزز ماں بہنوں، آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیا ٹھکانے ہیں۔ گنہگاروں کو پردے کے اندر ڈال کر ان کو جو ہے پوچھا جا رہا ہے تاکہ مخلوق کے سامنے اس کو شرمندگی نہ ہو۔ ہم نے تو گناہ کرتے کرتے دنیا میں کبھی بھی شرم کی آنکھ نہیں جھکائی، لیکن ہمارا رب ہمارا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ پوری خلقت کے درمیان جو ہے وہ ہم کو اس طرح سے ذلیل نہیں کرتا۔ ستاری اس نے دنیا میں بھی فرمائی، پردہ پوشی دنیا میں بھی فرمائی اور آخرت کے اندر بھی وہ پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو بادشاہ کے بیٹے تھے، محل میں رہتے تھے، لیکن اللہ کی محبت
اتنی ہو گئی کہ انہوں نے راج پاٹ ساری چیزیں چھوڑ دی اور چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف نکل گئے۔ ایک مرتبہ ابراہیم ابن ادہم خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک رات تھی، بارش والی رات تھی، بہت اندھیری رات تھی۔ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے جب میرا طواف پورا ہوا تو ملتزم کے پاس گیا۔ آپ کو معلوم ہے ملتزم کعبہ کا جو دروازہ ہے، دروازے کے نیچے ایک چوکھٹ ہے، جیسے ہمارے دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے ملتزم کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد لوگ وہاں چمٹ کر ایسے روتے ہیں جیسے بچے اپنی ماں سے چمٹ کر معافی مانگتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں کہ میں گیا اور وہاں یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھ کو اپنے گناہوں سے اتنا پاک صاف کر دے کہ آئندہ مجھ سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، ایک بھی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ مجھ کو عصمت عن الذنب عطا کر، گناہوں سے حفاظت ادا کر، مجھ کو کبھی گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو، مجھ سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں ابھی یہ دعا مانگ کے میں فارغ ہوا کہ ادھر کعبہ کے اندر سے ایک غیبی آواز آئی، اور اس آواز میں مجھے یہ کہا جا رہا تھا، اے ابراہیم تو یہاں آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ ساری مخلوق اور تمام لوگ یہاں آ کر یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ ابراہیم کوئی گناہ گار نہیں ہوگا تو میں فضل کس پر کروں گا؟ اس لیے میری چاہت ہوتی ہے کہ بشری تقاضے سے جب بھی گناہ ہو جائے میں ان کے اوپر اپنے فضل کی، اپنی مہربانی کی بارش برساؤں، اپنے کرم سے ان کو پورا بھگو دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتف غیبی کے ذریعے سے آواز دلوائی۔ میری ماں بہنوں، کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ارے وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تنگی ہماری جانب سے ہے اور ڈبل تنگی ہے۔ ایک تو گناہ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں رکھا، اور آج جب امید کی بات تھی تب ہم پھر نا امیدی کی گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ یہ ڈبل تنگی ہماری طرف سے ہے، ورنہ وہاں دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور ہر دم گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار لگتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ صبح تہجد کے موقع سے اللہ آسمان دنیا پر تجلی ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ وحل من مسترزق فارزقہ۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں۔ میری ماں بہنوں، اسے کیا ضرورت ہے؟ محتاج تو ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیار اتنا ہے، اس کی ربوبیت کی شان ایسی ہے۔ وہ صرف نام کا رحمان رحیم نہیں ہے، اس نے واقعی اپنی صفت ہی بنا رکھی ہے، بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا۔ یہی شان رحیمیت اور رحمانیت تجلی کی شکل کے اندر بندوں کو یہ پکار لگاتی ہے کہ کوئی گنہگار ہے، کل کو اگر دن بھر تم سے گناہ ہوئے ہیں، آؤ ایک گھڑی میرے سامنے گریہ وزاری کرو، دل میں ندامت و شرمندگی لاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ معزز ماں بہنوں، پھر بھی اگر ہم لوگ اللہ سے اپنی گنہگاری سے معافی نہ مانگیں تو ہم سے بڑا خسارے کے اندر اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ان سب چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے یہ جو برسات ہے اور اس کے جو نقشے ہیں اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ تر و تازہ رکھیں۔ ایک شخص ہیں محمد ابن صعب، انہوں نے ایک مرتبہ خط میں لکھا تھا ایک دوسرے شخص کو جن کا نام اسود ابن سالم ہے، بڑی پتے کی بات لکھی تھی محمد ابن صعب نے۔ انہوں نے لکھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر گنہگاری کے بعد اس کو اپنے رب کا خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یا ربی کہتا ہے۔ گناہ کی بخشش کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے وہ یا ربی کہتا ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، ان کو گناہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس بندے کے تعلق سے فرشتوں کو دوری ہو جاتی ہے۔ اس کا یا رب اللہ تک نہ پہنچے اس کے لیے یہ لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں فرشتے۔ یہ بندہ دوبارہ یا ربی کہتا ہے، فرشتے جو ہے اس کے اندر حجاب ڈال دیتے ہیں وہ اوپر نہ پہنچنے دینے کے لیے۔ تیسری مرتبہ اس طرح سے کہتا ہے، فرشتے پردہ ڈال دیتے۔ چوتھی مرتبہ یہ گنہگار جب یا ربی کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اللہ فرماتا ہے کب تک میرے بندے کے یا رب کو تم روکتے رہو گے؟ اٹھاؤ پردے، آنے دو اس کو، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ معزز ماں بہنوں، یہ ہے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور نیکوکاروں پر تو ہوتی ہی ہے، یہ ان گنہگار
गुनहगारों के ऊपर रहमत है जिन्होंने अल्लाह का कुछ नहीं रखा मगर अल्लाह इनका सब कुछ रख रहा है। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगियों में डटाई से गुनाह करें, हमारी आंखें शर्म से गुनाह की वजह से झुकें, चूँकि उधर से इतनी मेहरबानी तो मैं क्यों आँख में शर्म न लाऊं। इसलिए जो है किस्से ज़िक्र किए जाते हैं। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह में आगे बढ़ें और डटाई के ऊपर आ जाएं, बल्कि गुनहगारी के बावजूद भी उधर की मेहरबानियों का ख्याल कर कर के अपनी आँखों को हम लोग झुकाना सीख जाएं, शर्म से हमारे दिल झुकना सीख जाएं। और असल बात यही है मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, शैतान का पहला दाव है गुनाह करवाना और दूसरा दाव है मायूस करना। इसीलिए हदीस शरीफ में और बुज़ुर्गों के अक़वाल में बार बार गुनहगारों को तसल्ली दी जा रही है कि तुम गुनाह करके एक कदम दूर हुए हो, मायूसी करके दूसरे कदम दूर मत होना, 2 कदम दूर मत हो जाना। इसीलिए ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं और किताबों के अंदर बाकायदा उनको लिखा गया है कि एक आदमी मायूस हो चुका हो तो उसकी ये मायूसी बहाल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला से वो उम्मीद रखने लगे। हदीस शरीफ में किस्सा आता है, अल्लाह तबारक व तआला को ये हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई दूसरे को उसकी मग़फ़िरत से और मेहरबानी से दूर कर दे। अल्लाह ताला को ये जुमला कभी पसंद नहीं कि कोई किसी के लिए ये बोले कि जा अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। ऐसी चीज़ पर अल्लाह इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है। मैं आपको रिवायत में आने वाला किस्सा सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। हम में से बहुत से लोग बाज़ मरतबा किसी गुनहगार को ये कह देते हैं कि अरे जा जा, इतनी मुद्दत तक गुनाह करने के बाद अब क्या माफ़ी मांगेगा, जा अल्लाह तुझको नहीं बख्शेगा। ऐसा जुमला बड़ा ख़तरनाक है। आप जितने भी दूसरे जुमले बोल लो, अल्लाह तेरी बख्शिश नहीं करेगा, ऐसा जुमला कभी किसी को मत कहना। अल्लाह ने कब से अपनी मग़फ़िरत का खाता आपके हाथ में दिया जो आप जो है लोगों के लिए फ़ैसला करने बैठ गए। हमारे यहाँ ये बहुत चलता है, हमारे यहाँ वो जुमला भी मशहूर है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जुमला तो ठीक ही नहीं है, मुझे तो बोलना भी पसंद नहीं, इसलिए कि हज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान हज से जब लौटता है तो हज मबरूर का सवाब यह है कि जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, उस दर्जा वो बेगुनाह और मासूम हो जाता है। तो हदीस तो कहती है कि 100 चूहे खाकर क्या 1000 चूहे खाकर भी अगर हज मबरूर हो गया है तो इंसान जो है गुनहगारी से दूर निकल जाता है और अल्लाह का मासूम बंदा बन जाता है। तो फिर हम ये मुहावरा कैसे बोल सकते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? नहीं, 100 चूहे खाकर भी अगर जाएगी और अल्लाह बख्शना चाहे, कौन उसकी रहमत के ऊपर जो है ये जुमला दर हकीकत अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला है। इसलिए इस किस्म के मुहावरात जो शरीयत से टकराते हों वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के अपने दरिए हैं। एक बनु इसराइल का किस्सा अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। दो दोस्त थे बनु इसराइल के अंदर, इन्होंने आपस में भाईचारगी कर ली कि हम आपस में आज से एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे। इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। अब एक बंदा जो था इनमें से वो बड़ा इबादत गुजार था और दूसरा जो था वो गुनहगार था। ये जो इबादत गुजार बंदा था वो अपने गुनहगार भाई को गुनाह करने के मौके पर कहते रहता था कि भाई गुनाह छोड़ दे। तो वो कहता था कि मुझे अपने रब के हवाले कर दे, तू बार बार जो है इस तरह से टोका मत कर, मैं हूँ और मेरा रब है। एक मर्तबा ये इबादत गुजार भाई ने अपने गुनहगार भाई को किसी बड़े गुनाह पर देखा तो उसने टोका और कहा कि क्यों गुनाह के ऊपर जो है तुला हुआ है? तो भाई ने कहा कि मेरे रब का मामला है, तू जो है बीच में मत बोल। तो इसको गुस्सा आ गया, शायद उसको इबादत का गुरूर चढ़ गया था। तो उसने कहा जा अल्लाह तुझको कभी नहीं बख्शेगा। बस ये जुमला निकलना था। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में अल्लाह ताला ने दोनों को वफ़ात दे दी और अपने हुजूर खड़ा किया और जो इबादत गुजार बंदा था उसको कहा कि तूने ये जुमला किस बलबूते पर कहा कि
یا اللہ تجھ کو بخشے گا نہیں، میری رحمت کے خزانے تیرے ہاتھ میں تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سن، میں نے اس گنہگار کی بخشش کر دی اور تیرے اس میری رحمت سے مایوس کرنے والے جملے کی وجہ سے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ معزز ماں بہنوں، آپ کہو روکو ٹوکو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے کھاتے کو اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ چنانچہ روایتوں میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں غارت کر دی، کیونکہ اس نے دوسرے بندے کے متعلق اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا اس طرح کا ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ کہا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو مایوس کرنے کے واسطے سے خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی میں نے آیت پڑھ کے سنائی کفر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کے متعلق ہم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اسے تو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے گناہوں کی تو کبھی معافی نہیں ہے، اس نے زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس قسم کے جملوں سے ہمیشہ ہم کو جو ہے بچتے رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ امام غزالی نے لکھا ہے، جس میں بھی گنہگار کے ساتھ برا برتاؤ، اور عام طور پر ہمارے یہاں جو تھوڑی عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں غرور آ ہی جاتا ہے، اور وہ گنہگار کو اپنے سے پست سمجھنے لگتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کے حق میں مایوسی چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ قصہ بڑا عبرتناک ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک عبادت گزار بندہ بھی ان کے ساتھ پیچھے جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک چور نکلا، اس نے دیکھا، اس کی زندگی ڈاکہ زنی ہی میں گزری تھی، لوگوں پر ڈاکے مارتا اور جو ہے چوری کر کے کھایا کرتا تھا۔ تو وہ چور جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ آج تک تو کبھی نیک بندوں کے ساتھ ہمارا گزر ہوا نہیں، لاؤ یہ نبی وقت ہے، میں کم سے کم کچھ ان کے ہمراہ سفر کے اندر چل لوں، اللہ ان کی برکت سے میرے اندر جو ہے ایک اچھائی پیدا کر دے گا۔ چنانچہ وہ چور چلا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آگے چل رہے تھے، پیچھے وہ ایک عبادت گزار تھا، اور تیسرا یہ چور ساتھ ہو لیا۔ اب چور جو تھا وہ ساتھ چلنے لگا تو اس کے جی کے اندر یہ شرمندگی آئی کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تو نبی، یہ پیچھے جو چل رہا ہے وہ عبادت گزار، اور میں گنہگار، اس عبادت گزار کے شانہ بشانہ بھی نہیں چل سکتا، اس سے کندھا ملا کر بھی نہیں چل سکتا، مجھے پیچھے چلنا چاہیے اس کے، اس لیے کہ میں گنہگار ہوں، یہ عبادت گزار ہے۔ ادھر جو عبادت گزار تھا اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ارے یہ گنہگار جو ہے میرے ساتھ کیسے چلتا ہے، اس کی گناہ کی نحوست مجھ کو لگ جاوے گی۔ چنانچہ وہ کھسک کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ بس یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اللہ نے فوراً حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی، ان دونوں کو کہہ دو تمہاری آج تک کے جتنے عمل تھے ان سب پر میں نے پانی پھیر دیا، تیری عبادت پر، عبادت گزار کی عبادت پر اور اس کی گنہگاری پر، آج کے بعد تم دونوں نئے سرے سے عمل کرو گے۔ معزز ماں بہنوں، کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ اس عبادت گزار کے دل کے اندر گنہگار کے بارے میں حقارت آ گئی کہ میں اس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں، میں تو نبیوں کے ساتھ کندھے ملا کر چلنے والا آدمی ہوں۔ اور ادھر اس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جھکاؤ آ گیا، اللہ کو وہ جھکاؤ پسند آیا، جس کی وجہ سے اس کے تو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس عبادت گزار کو اپنی عبادت پر غرور آ گیا، اور غرور اللہ کو ایک گھڑی پسند نہیں ہے، تو اس کی ساری عبادتیں ہبت کر دی گئی۔ فرمایا ان دونوں کو کہو کہ تمہارا پچھلا سب ختم، آئندہ سے نئی زندگی گزارو۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس گنہگار چور کو بلایا اور اپنے ساتھ چلایا، اور سفر کے اندر اپنے ساتھ حضرت عیسیٰ لے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ بعد میں حضرت عیسیٰ کا حواری بن گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حواری ہوتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی گنہگار کے بارے میں اس حقارت لاوے اپنے دل کے اندر؟ ارے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادت پر اسی کو غرور آنا کہتے ہیں، دوسرے کو اس کی گنہگاری پر حقیر سمجھنے لگے، اور ہم جو ہے غرور کرنے لگے اپنی عبادت کے اوپر۔ اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو گنہگار سے جب لوگ حقارت بھرا معاملہ کرتے ہیں اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت کے اوپر بہت ترس آتا ہے۔
ایک شخص ہیں شیخ عبد الوہاب ابن عبد الحمید ثقفی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کو میں نکل رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک جنازہ لے کر 3 مرد اور ایک عورت جا رہی ہے، ہر ایک نے ایک ایک کندھے کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈنڈا اٹھا رکھا تھا۔ تو یہ عبد الحمید کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا کہ خاتون اٹھا رہی ہے، میں نے اس خاتون کو کہا کہ بہن تو ہٹ جا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے چوتھے ڈنڈے کے اوپر اس کو اپنے کندھے پر رکھا اور جنازہ لے کر چلے۔ جب جنازہ دفن کر دیا گیا تو یہ شیخ عبد الحمید کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نماز جنازہ پڑھنے دفنانے کفنانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے اس عورت کو بعد میں پوچھا کہ بہن کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو کیوں لوگ جو ہے اس کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ شیخ عبد الحمید کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں؟ کہنے لگی میرا بیٹا ہجڑا تھا، یعنی مخنث تھا، جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا تھا، تو لوگوں نے اس کو حقیر سمجھا اور لوگوں نے کہا اس کے جنازے میں بھی نہیں جانا ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں اب شیخ عبد الحمید کہ میں اس خاتون کو، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اپنے بیٹے کے حوالے سے گھر لے آیا اور اس کو کچھ کھانا پینا اور پیسے دے کر روانہ کیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا، جب میں سویا، شیخ عبد الحمید کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک چاند جیسے چہرے والا سفید پوش آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہے اور میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تمہارا شکریہ، تم نے میری ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں، وہی ہجڑا ہوں کہ جس کو تم نے جو ہے دفن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مجھ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے مجھ پر ترس کھا کر مجھے بخش دیا۔ میری ماں بہنوں، ہم کیسے کسی گنہگار کو یہ حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ ارے ہر ایک کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، میں اور آپ نہیں بتا سکتے کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا زیادہ قریب ہے۔ ہماری زندگی کی کون سی حرکت اللہ کو جو ہے ناپسند ہو جائے اور ہم دور ہو جائیں، اور گنہگار کی کون سی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور مت کرو، رحمت رب سے خود بھی مایوس مت ہو اور کسی گنہگار کو بھی مایوس مت ہونے دو۔ میری ماں بہنوں، علماء نے لکھا ہے کہ گنہگار کی ذات سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ زمانے کا بڑے سے بڑا شرابی کبابی بھی ہو، گنہگار کی ذات سے آپ نہیں نفرت کر سکتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کافر کی ذات سے بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کے کفر سے نفرت کرو اور اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے جس ذات کو پیدا کیا اس سے آپ نفرت کرنے لگو؟ کافر کی ذات سے اور گنہگار کی ذات سے نفرت کی اجازت نہیں ہے، اس کے گناہ اور کفر سے آپ دوری اختیار کرو۔ میرے رب کی نافرمانی ہے، مجھے نفرت ہے گناہ سے، لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے یہ چیز اگر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو گئی تو آپ نے مختلف قصوں میں دیکھا کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ کیا، لیکن ان کے ساتھ نفرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہی قسم کا سزا والا معاملہ فرمایا۔ معزز ماں بہنوں، اس طرح کے کئی حالات اور قصے علماء نے لکھے ہیں، اور اسی لیے لکھے ہیں کہ تاکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے ابو العباس ابن سریج۔ یہ اپنی آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے، بڑے آدمی تھے، علماء میں سے تھے، ابو العباس ابن سریج، یہ اپنی آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں علماء کہاں ہیں؟ چنانچہ علماء کو اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے پوچھا کہ میں نے تم کو علم دیا تھا، تم نے علم پر کتنا عمل کیا؟ تو سارے علماء نے جواب دیا اللہ ہم سے قصور ہو گیا، علم پر عمل نہیں ہو پایا ہم سے، اے اللہ بے شک ہم نے برائی کی۔ وہ
شیخ ابو العباس جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا. تو ابو العباس کہتے ہیں خواب ہی میں آگے بڑھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا اے اللہ، ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے جس میں تو کہتا ہے کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اے اللہ، ہم نے الحمدللہ شرک تو نہیں کیا، ہمارے اعمال نامے میں شرک نہیں ہے، تیرے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرانا نہیں ہے. ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا کہ شرک کے علاوہ سب گناہوں کو بخش دوں گا، تو ہم کو بخش دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا جاؤ میں نے سب علماء کو بخش دیا تم کو، اور مجھ سے امید رکھنے کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی. پھر شیخ ابو العباس جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن زندہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی. یہ مرض الوفات کے اندر انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس لیے معزز ماں بہنوں، اپنی گنہگاری پر شرمندگی، اپنی گنہگاری پر اپنے دل میں جھکاؤ، اپنے دل کے اندر ہونے والی ندامت، میں اللہ کا بہت نافرمان بندہ اور بندی ہوں، یہ احساس یہ انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ نہ پوچھئے بات. اور کسی گنہگار سے نفرت اس معنی کر کے اس کے گناہ کی سزا ہم کو بھی بھگتنی پڑے گی. معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی ہلاکت کے فیصلے کر ڈالتے ہیں. ایک قصہ ہے، یوں کہنے کو ایک کہانی جیسا قصہ ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑی عبرت رکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک بستی کے اوپر زوردار بارش ہونے لگی، بجلی کوند رہی تھی، کڑاکے کی بجلی تھی اور زمین پر اب گروں تب گروں اس طرح سے جو ہے گرا کرتی تھی. بعض درختوں کو اس نے جلا دیا، بعض گھروں پر بجلی گری تو گھر جو ہے جل کر بھسم ہو گئے. اب سارے گاؤں والے اتنے ڈر گئے کہ نکل کر ایک جو بہت سیف مکان تھا، بہت سلامت مکان تھا، پکا مکان سمجھا جاتا تھا، اس جگہ جا کر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے. اب اس گاؤں کے اندر ایک گنہگار اور بہت حقیر سمجھا جانے والا آدمی بھی تھا. ظاہر ہے بشر ہونے کے ناطے اس کو بھی ڈر لگے گا، تو وہ بھی بھاگ کر ان کے ساتھ جمع ہونے کے لیے اکٹھا ہوا. پہلے تو لوگوں نے دھکا مارا اس کو کہ تو جا ہمارے ساتھ، تیری گنہگاری کی وجہ سے ہم پر بھی جو ہے پوری بجلی گر پڑے گی. بہت دھکا مارا، لیکن ہر انسان کو اپنی جان پیاری رہتی ہے، وہ بالکل گیا ہی نہیں ادھر سے. چنانچہ بہت زیادہ دھکا مار کر جب گاؤں والے مایوس ہو گئے تو خود ہی نکل کر سامنے والے مکان کے اندر چلے گئے تاکہ اس کی وجہ سے ہم پر بجلی نہ ٹوٹ پڑے. اور یہ آدمی بیچارہ اکیلا رہ گیا یہاں. تھوڑی دیر ہوئی اور وہ جہاں اکٹھا ہوئے تھے اس پر بجلی گری اور سب کو بھسم کر ڈالا. یہ آدمی بچ گیا گنہگار. اسی کو کہتے ہیں لعلکم تنصرون بضعفائکم لعلکم ترزقون بضعفائکم. تم کو پتہ نہیں تمہارے معاشرے میں سب سے کمزور اور گنہگار جو سمجھا جانے والا بندہ ہے، شاید تمہاری مدد اسی کی بنیاد پر ہو رہی ہو. پورے گاؤں کو روزی اسی کی بنیاد پر مل رہی جس کا دل ٹوٹا ٹوٹا ہے. میری ماں بہنوں، دیکھا آپ نے اس گنہگار کی تو حفاظت ہوئی. شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے تو اس کی دل کی ٹوٹن کی برکت سے ان کی بھی حفاظت ہو جاتی. بھلے یہ گنہگار رہا لیکن دل کا بڑا ٹوٹا ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور وہاں وہ مجمع جمع ہو گیا جن کے دلوں کے اندر اس کی حقارت تھی. ان کی حقارت بھری اس نگاہ کی وجہ سے اللہ کی سزا آئی اور ان ساروں کو بھسم کر کے چلی گئی اور یہ گنہگار بندہ جو ہے اس کی جان محفوظ ہو گئی. معزز ماں بہنوں، ضرورت اسی کی ہے ہم لوگ کبھی مایوس نہ ہو، رحمان کی ذات کو پیش نظر رکھو. میں اگر گنہگار وقت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے اور اس نے مہربانی کے ایسے دریے بہائے ہیں. آپ شروع میں جو میں روایت سنا کر آیا اسی پر آپ اندازہ لگا لیجئے. جب ایک حصہ ایسا ہے کہ جس سے ساری مائیں اپنی اولاد کو ممتا دیتی ہے، محبتیں دیتی ہیں. جانور، یہ چیونٹیوں کو بھی آپ دیکھو گی اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کے ساتھ اتنی محبت بھرا معاملہ کرتی ہے کہ نہ پوچھیے بات. کتے کو دیکھیے، کتیا کو دیکھیے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کی اپنی جان کی ہتھیلی پر رکھ کر حفاظت کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی 100
رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، 99 حصے کتنے زیادہ ہوں گے؟ گنہگاروں پر جب یہ بہیں گے تو بڑے بڑے کریمینل اور گنہگاروں کی کیا مغفرت نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے معزز ماں بہنوں، ان دونوں صفتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پھر واپس کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے ایسی امید جو ہم کو گناہوں میں آگے بڑھائے، یہ ڈٹائی کہلاتی ہے۔ ہاں، شرمندگی ہو جس سے گناہ سے دور رہنے کا احساس ہمارے اندر آنا شروع ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت سے سچی امید رکھ رہے ہیں، ورنہ اس امید پر گناہ کیے جانا کہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، چلو کر لو گناہ، یہ ڈٹائی کہلاتی ہے۔ یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو گنہگار ندامت کے ساتھ گناہ ہو اور ایک ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرے، دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سوچے کہ گناہ کرتے کرتے ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ رونگ نمبر ہے، غلط جگہ جو ہے یہ سوچ رہی ہے بندی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس ڈٹائی کے میدان میں سے باہر نکلے۔ بہرحال معزز ماں بہنوں، خلاصہ یہی نکلا، اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں ہم بندوں کو دلوں میں تسلی دینے اور دھارس دلانے کے لیے کافی وافی ہے۔ یہ قصے امام غزالی کے حوالے سے آپ کو اسی لیے سنائے گئے کہ ان قصوں کے اندر گنہگاروں کو مایوسی سے باہر آ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی مغفرت کی امید رکھ کر آئندہ توبہ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور زیادہ سے زیادہ اس کی رحمت کو سامنے رکھ کر عبادتوں کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہے اللہ ہماری عمر تو گناہوں میں گزر گئی، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ہے اللہ قدم قدم پر، حرکت حرکت پر، اللہ ہمارے ہر سکون پر، خاموشی اور گفتگو پر ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یا الہ العالمین۔ لیکن ہم جتنے بڑے گنہگار ہیں تو اس سے بڑا غفار ہے۔ اے اللہ ہم تیری ذات سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی شان غفاریت کی چادر کے اندر ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو شرمندگی ہے کہ ہم نے ہمارے رب کی غذا کھا کر یہ طاقت اسی کے خلاف استعمال کی۔ ہمارے پچھلے سارے گناہوں پر ہم شرمندہ ہیں۔ اے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم کو توبہ نصوح عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بڑے سے بڑے گنہگار بندوں کو بخشا ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہماری ذات کے احوال ایسے ہیں کہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی تھوکنا پسند نہ کرے۔ یا الہ العالمین تو نے ستاری فرما رکھی ہے، ہمارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یا الہ العالمین تو ہی تو وہ ذات ہے جو فرشتوں کو بھی مطلع نہیں ہونے دیتا۔ بعض گناہوں کے اوپر تو اس لیے فرشتوں کو مطلع نہیں ہونے دیتا کہ میرے بندے کے خلاف یہ گواہ بن جائیں گے۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، اور ہم گنہگاروں پر کرم ہے۔ اے اللہ اپنے وفاداروں پر تو سب کرم و لطف دکھاتے ہیں، تجھے تو اپنے گنہگار بندوں سے پیار ہے۔ یا الہ العالمین بے شک ہم نے ہی تیری رعایت نہیں رکھی، اے اللہ ہم ہی ناسپاس و ناشکرے ٹھہرے، ناقدرے ٹھہرے۔ اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر تیرے خلاف طاقت استعمال کرتے رہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ ہے اللہ نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے دور زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما۔ بشری تقاضے سے جب بھی گناہ ہو جائیں ہے اللہ ایک گھڑی کے لیے ہم کو چین نہ آئے جب تک کہ ہم تیرے حضور معاملہ صاف نہ کرا لیں، معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے سے صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ یا الہ العالمین تیری رحمان و رحیم ذات کی اے اللہ ان صفات کا تجھ کو حوالہ، یا الہ العالمین تجھ کو واسطہ، اس واسطے سے تو پوری امت کی زندوں کی اللہ مرحومین کی سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ان کے اوپر سے مظالم کے اس ماحول کو ختم فرما دے، پورا عراق اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس سب مسلمانوں کو زیر نگی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.